ناظرین اور سامعین، آپ کی خدمت میں سوشلزم کے متعلق یہ دوسری آڈیو پیش خدمت ہے جو شوکت صدیقی صاحب کے مضمون پہلا پیغمبر اشتراکیت کی دوسری قسط ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلاف رائے نہ کیا جائے، ضرور کیا جائے۔ اختلاف رائے سے ذہنی اور نظریاتی تضاد کو سمجھنے اور حل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جدلیاتی انداز فکر کہلاتا ہے جس پر یونانی فلسفیوں نے خصوصیت کے ساتھ سقراط نے عمل کیا، جس نے نئے افکار اور نظریات کو جنم دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ لہٰذا اختلاف رائے سے پہلے تاریخ کے پس منظر میں سوشلزم کا مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا کر لی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس سے ذہن میں وسعت اور استدلال میں وزن پیدا ہوتا ہے، فکر کے نئے دریچے کھلتے ہیں اور تنگ نظری اور عصبیت کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ شوکت صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 12ویں صدی میں جب ابن رشد نے ارسطو کے یونانی فلسفے کی شرح لکھی تو وہ محض شرح نہ تھی بلکہ بذات خود ایک فلسفہ حیات تھی جو ارسطو کے فلسفے کی ترقی یافتہ شکل کہی جا سکتی ہے۔ لیکن ابن رشد کے اس فلسفے کو ابتدا میں نہ مسلمانوں نے قبول کیا اور نہ عیسائیوں نے۔ البتہ ابن رشد کا فلسفہ یہودیوں میں پھیل گیا۔ یہودی فلسفی لوی ابن موشن اور موسیٰ فارابانی نے اس کی شرح اور خلاصے لکھ کر اسے تمام یورپ میں پھیلا دیا، مگر کلیسائے اس کے شدید مخالفت کی۔ 1212 میں پیرس میں ایک بہت بڑا مذہبی اجتماع ہوا جس میں سینٹ ٹامس نے ابن رشد کو گمراہ قرار دیا اور اس کے خلاف ملحد اور منکر ہونے کا فتویٰ دیا۔ اس فتوے کا یہ جملہ تاریخ میں بہت مشہور ہوا جس میں سینٹ ٹامس نے کہا تھا، یہ شخص یعنی ابن رشد کہتا ہے کہ 3 مذاہب ہیں جن میں سے ایک یعنی عیسائیت خارج از امکان ہے، دوسرا مذہب یعنی یہودیت بچوں کے لیے ہے اور تیسرا یعنی اسلام غریبوں کا مذہب ہے۔ مگر کلیسا ہی کے ایک دوسرے مکتبہ فکر کے ممتاز مبلغ سینٹ فرانسس نے، جو سینٹ ٹامس کے عقائد سے اختلاف رکھتا تھا، خود کو ابن رشد کے فلسفے کا پیرو بنایا۔ اس سلسلے میں یہ بات نہایت دلچسپ ہے کہ سینٹ فرانسس کے عیسائی مکتبہ فکر نے جمہوری سوشلزم اور خیالی سوشلزم کے تصور کو جنم دینے میں خاصا اہم کردار ادا کیا۔ خیالی سوشلزم کے نظریے کے بانی ٹامس مور اور کیمپینیلا کا تعلق اسی عیسائی مکتبہ فکر سے تھا۔ بعد میں ابن رشد سے بدترین دشمنی اور مخالفت کے باوجود سینٹ ٹامس نے بھی ارسطو کا فلسفہ جو ابن رشد کے توسط سے یورپ کو ملا تھا کلیسا کے لیے قبول کر لیا اور اسے اس قدر اعلیٰ مذہبی منصب دیا کہ وہ کتاب وحی کا ہم اثر کہلایا۔ یہ دور عہد وسطی کے نظریہ حیات کے نام سے تاریخ میں مشہور ہوا۔ اس زمانے میں درسگاہوں میں فلسفے کی طرح علم طبیعیات کی جو تعلیم دی جاتی تھی وہ وہی طبیعیات تھی جو ارسطو نے پیش کی تھی۔ اس کا سلسلہ 17ویں صدی اور اس کے بعد تک جاری رہا۔ ان مدرسوں میں اساتذہ کو یہ ہدایت تھی کہ وہ صرف مقررہ نصاب پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور کسی قسم کا اپنی طرف سے تبصرہ نہ کریں۔ تبصرہ کرنے کا حق صرف سینٹ ٹامس یا ان کے مقرر کردہ خصوصی مبصرین کو تھا۔ یہی طریقہ کار نصاب میں شامل دوسرے علوم کی تعلیم کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا۔ عہد وسطی کا یہ فلسفہ تعلیم خلافت بنو عباس میں مسلمانوں تک پہنچا، جسے سامنے رکھ کر ملا نظام الدین فرنگی محلی نے درس نظامی مرتب کیا۔ درس نظامی کا تاریخی پس منظر ہمیں یہی بتاتا ہے۔ عہد وسطی کے اس کلیسیائی فلسفے نے جاگیرداری کے تحفظ کے لیے خدا کی بادشاہت کا تصور پیش کیا، جس کی تعلیمات کا بنیادی مفہوم یہ تھا کہ بادشاہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔
لہٰذا اس کے خلاف بغاوت کرنا یا اس پر تنقید کرنا خدا کے خلاف بغاوت کرنا ہے یا اس پہ تنقید کرنا قرار دیا گیا، اور اس کی سزا نہایت عبرتناک رکھی گئی۔ خدا کی بادشاہت کے اس تصور کو مصر میں اخوان المسلمون نے حکومت الہیہ بنایا۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے اسے اپنا نصب العین قرار دیا۔ جاگیرداری اور کلیسے کا یہ اتحاد تاریخ میں عوام کے خلاف کلیسا اور جاگیرداری کی سازش قرار دی گئی۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ اس خدمت کے صلے میں کلیسا کے رہنماؤں کو وسیع جاگیریں ملی جو ہر قسم کے ٹیکس اور محصول سے مبرہ تھی۔ اس ظالمانہ استحصال کے رد عمل میں 15ویں اور 16ویں اور 17ویں صدی میں دو زبردست تحریکیں ابھری۔ ایک کی بنیاد نظریہ الہات پر تھی جس نے مذہب کی کھلم کھلا مخالفت کی، اور دوسری خیالی سوشلزم کی تحریک تھی جس کے رہنما مذہب پر عقیدہ رکھتے تھے۔ دینی مدرسوں کے فارغ التحصیل مولویوں اور ملاؤں کے علاوہ پاکستان میں سوشلزم کا مخالف دوسرا گروہ ہے جس میں ایسے افراد شامل ہیں جنہوں نے جدید تعلیم تو حاصل کی مگر ذہنی طور پر وہ مولویوں کی تعلیمات سے شدت کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے سوشلزم کے معاشی اور سماجی نظام کا تاریخ کے پس منظر میں مطالعہ کرنے کی مطلق زحمت گوارا نہ کی، صرف سنی سنائی باتوں پر اعتبار کیا اور سوشلزم کے سلسلے میں اپنی معلومات کا انحصار صرف ان کتابوں پر کیا جو سامراجی مفاد کے تحفظ اور محنت کے استحصال کے نظریے کی تبلیغ کے لیے تھوک کے حساب سے امریکہ میں لکھی گئی، اور ایشیا اور افریقہ کے دوسرے ترقی پذیر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی نہایت سستی قیمتوں پر اور اکثر مفت تقسیم کی گئی۔ مکتبہ فرینکلن اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا، جس نے بہت بڑی تعداد میں ایسی کتابوں کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا اور اسے شائع کر کے ہر لائبریری، ہر تعلیمی، ثقافتی اور سماجی ادارے کو بن مانگے تھوک کے حساب سے مفت پہنچایا۔ اسلام پسند مضبوط نگار اور دانشور جب سوشلزم پر تبرہ بیچتے ہیں تو ان کے استدلال اور نقطہ نظر میں ان کتابوں کا علم صاف چغلی کھاتا نظر آتا ہے۔ ان حضرات سے ہماری صرف اس قدر گزارش ہے کہ مولویوں کے مناظرے کا انداز اختیار کرنے کے بجائے وہ علمی اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کریں۔ سوشلزم اب صرف ایک نظریہ اور خیال نہیں رہا، وہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ اقتصادی اور سماجی نظام بن چکا ہے۔ یہ صدیوں کے کچلے ہوئے پسماندہ اور استحصال کے شکار مظلوم عوام کی ایک عالمگیر تحریک ہے۔